بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، قصص قرآنی اور انبیاء علیہم السلام کے سوانح حیات اور ان کی دعوت حق کی مستند ترین تاریخ پر ہندوستان کے مشہور عالم دین حضرت مولانا محمد حفظ الرحمان صاحب سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف قصص القرآن جلد اول کی 18ویں اور انبیاء اور رسول میں بہت بڑی شان رکھنے والے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی پہلی قسط پیش خدمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نسب ابراہیم، آذر کی تحقیق، مستشرقین کی ہرزہ سرائی کا جواب۔ قرآن عزیز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کے ساتھ معاملہ، اسلام کے متعلق باب سے مناظرہ، قوم سے مناظرہ اور محاکمہ، بادشاہ وقت سے مناظرہ، سکونت و قیام، قوم کی ہدایت کے لیے اضطراب، مصر کی جانب سفر، ابراہیم و ہاجرہ، ولادت اسماعیل، سارہ اور ہاجرہ رضی اللہ عنہما، سنت ختنہ، ارض حجاز اور ہاجرہ اور اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، بناء کعبہ، چند اہم نتائج۔ نسب نامہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب نامہ تورات میں اس طرح مذکور ہے: ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بن طارح بن ناحور بن سروج بن ریعو بن فالح بن عابر بن شالح بن ارفخشاد بن سام بن نوح علیہ السلام۔ یہ تصریح تورات اور تاریخ کے مطابق ہے، مگر قرآن عزیز نے ان کے والد کا نام آذر بتایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ سورہ انعام۔ آذر کی تحقیق، چونکہ تاریخ اور تورات دونوں ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارح یا طارق بتاتے ہیں اور قرآن عزیز آذر کہتا ہے، اس لیے علماء اور مفسرین نے اس مسئلے کی تحقیق میں دو راہیں اختیار کی ہیں۔ نمبر 1، ایسی صورت کی جائے کہ دونوں ناموں کے درمیان مطابقت ہو جائے اور یہ اختلاف جاتا رہے۔ نمبر 2، تحقیق کے بعد فیصلہ کن بات کہی جائے کہ ان دونوں میں کون صحیح ہے اور کون غلط، یا دونوں صحیح ہیں مگر دو جدا جدا ہستیوں کے نام ہیں۔ پہلے خیال کے علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں نام ایک ہی شخصیت سے وابستہ ہیں اور طارح یا طارق علم اسمی ہے اور آذر علم وصفی یعنی صفاتی نام ہے۔ ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ آذر عبری یعنی ہیبرو زبان میں محب صنم کو کہتے ہیں، اور چونکہ طارق یا طارح میں بت پرستی اور بت تراشی دونوں وصف موجود تھا، اس لیے آذر کے لقب سے مشہور ہوا، اور بعض کا گمان ہے کہ آذر کے معنی آوج یعنی کم فہم یا بے وقوف اور پیر فرتوت یعنی بہت بوڑھے کے ہیں، اور چونکہ طارح یا طارق میں یہ باتیں موجود تھیں اس لیے اس وصف سے موصوف کیا گیا۔ قرآن عزیز نے اسی مشہور وصفی علم کو بیان کیا ہے۔ سہیلی نے روض العنف میں اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور دوسرے خیال کے علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آذر اس بت کا نام ہے طارح جس کا پجاری اور مہنت تھا۔ چنانچہ مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قرآن عزیز کی مستورہ بالا آیت کا مطلب یہ ہے: اتتخذ آذر الہا ای اتتخذ اصناما آلہا، کیا تو آذر کو خدا مانتا ہے یعنی بتوں کو خدا مانتا ہے؟ اور سگانی کی رائے بھی اسی کے قریب قریب ہے، صرف نحوی اعتبار سے تقدیر کلام میں وہ ایک دوسری راہ اختیار کرتے ہیں۔ غرض ان دونوں کے نزدیک آذر ابیہ کا بدل نہیں ہے بلکہ بت کا نام ہے، اور اس طرح قرآن عزیز میں ان کے والد کا نام مذکور نہیں۔ ایک مشہور قول یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارح تھا اور چچا کا آذر، اور چونکہ آذر ہی نے ان کی تربیت کی تھی اور بمنزل اولاد کے پالا تھا، اس لیے قرآن عزیز میں آذر کو باپ کہہ کر پکارا گیا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے: العم سنو ابیہ، چچا باپ ہی کی طرح ہے۔ علامہ عبد الوہاب نجار کی رائے یہ ہے کہ ان اقوال میں سے مجاہد کا قول قرین قیاس اور قابل قبول ہے، اس لیے کہ مصریوں کے قدیم دیوتاؤں میں ایک نام ازوریس بھی آتا ہے جس کے معنی خدائے قوی اور معین ہے، اور اصنام پرست اقوام کا شروع سے دستور رہا ہے کہ قدیم دیوتاؤں کے نام ہی پر جدید دیوتاؤں کے نام رکھ لیا کرتے تھے، اس لیے اس بت کا نام بھی قدیم مصری دیوتا کے نام پر آذر رکھا گیا، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا۔ ہمارے نزدیک یہ تمام تکلفات باردہ ہیں، اس لیے کہ قرآن عزیز نے جب صراحت کے ساتھ آذر کو اب ابراہیم
یعنی ابراہیم علیہ السلام کا باپ کہا ہے، تو پھر محض علماء انساب اور بائبل کے تخمینی قیاسات سے متاثر ہو کر قرآن عزیز کی یقینی تعبیر کو مجاز کہنے یا اس سے بھی آگے بڑھ کر خواہ قرآن عزیز میں نحوی مقدرات ماننے پر کون سی شرعی اور حقیقی ضرورت مجبور کرتی ہے؟ برسبیل تسلیم اگر آزر عاشق صنم کو کہتے ہیں یا بت کا نام ہے، تب بھی بغیر تقدیر کلام اور بغیر کسی تعویل کے یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان ہر دو وجہ سے آزر کا نام آزر رکھا گیا، جیسا کہ اصنام پرست اقوام کا قدیم سے دستور رہا ہے کہ وہ کبھی اپنی اولاد کا نام بتوں کا غلام ظاہر کر کے رکھتے تھے اور کبھی خود بت ہی کے نام پر نام رکھ لیا کرتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ آزار کالدی زبان میں بڑے پجاری کو کہتے ہیں اور عربی میں یہی آزر کہلایا۔ تارح چونکہ بت تراش اور سب سے بڑا پجاری تھا، اس لیے آزر ہی کے نام سے مشہور ہو گیا، حالانکہ یہ نام نہ تھا بلکہ لقب تھا، اور جب کہ لقب نے نام کی جگہ لے لی تو قرآن عزیز نے بھی اسی نام سے پکارا۔ نیز جس مقدس انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اخلاقی بلندی کا یہ عالم ہو کہ جب بت پرستی کی مذمت کے سلسلے میں آزر سے مناظرہ ہو گیا اور آزر نے ضد ہو کر یہ کہا، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا۔ اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے بیزار ہے؟ تو اگر اس حرکت سے باز نہ آیا تو میں ضرور تجھ کو سنگسار کر دوں گا، اور جا میرے سامنے سے دور ہو جا۔ تو اس سخت گیر اور دل آزار گفتگو کے موقع پر بھی اس نے پدری رشتے کی بزرگی کا احترام کیا اور جواب میں صرف یہ فرمایا، سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیا۔ تجھ پر سلامتی ہو، میں عن قریب تیرے لیے اپنے پروردگار سے بخشش چاہوں گا، بلا شبہ وہ میرے ساتھ بہت مہربان ہے۔ اس ہستی سے یہ کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے باپ آزر کو بے وقوف، پیر فرتوت اور اسی قسم کے تحقیر آمیز الفاظ کے ساتھ خطاب کرے؟ بس بلا شبہ تاریخ کا تارخ یا تارخ آزر ہی ہے اور علم اسمی ہے نہ کہ علم وصفی، اور تارخ یا غلط نام ہے اور یا آزر کا ترجمہ ہے جو تورات کے دوسرے اعلام کی طرح ترجمہ نہ رہا بلکہ اصل بن گیا۔ مراچی 17ویں صدی کا ایک عیسائی عالم ہے، اس نے قرآن عزیز کا ترجمہ کیا ہے اور قرآن عزیز پر نہایت رقیق اور متعصبانہ حملے کیے ہیں۔ اس نے اس موقع پر بھی عادت کے مطابق ایک محمل اور لچر اعتراض کیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یوسیبیس کی تاریخ کنیسہ کی ایک عبارت میں لفظ آیا ہے جس کو غلط صیغے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن عزیز میں درج کر دیا، لیکن طرف تماشا یہ ہے کہ مراچی اپنے اس دعوے کے ثبوت میں نہ تاریخ کنیسہ کی وہ عبارت پیش کرتا ہے جس سے لفظ ماخوذ بتایا گیا ہے، اور نہ اس اصل لفظ ہی کا پتہ دیتا ہے کہ جس سے یہ غلط لفظ بنا لیا گیا، اور نہ یہ بتلاتا ہے کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نقل کی کیا ضرورت پیش آئی۔ اس لیے یہ قطعاً بے دلیل اور بے سروپا بات ہے جو محض تعصب اور جہالت کی وجہ سے کہی گئی، اور حق وہی ہے جو ہم نے ابھی واضح کیا۔ شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تا حضرت نوح علیہ السلام۔ تورات اور تاریخ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک نسب کی جو کریاں شمار کرائی ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اس شجرہ نسب کی صحت و عدم صحت کا معاملہ قیاسی اور تخمینی رائے سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب کے متعلق اس یقین کے باوجود کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، عدنان سے اوپر کی کریوں کے متعلق خود ذات اقدس کا یہ فیصلہ ہے کہ کذب النسابون، علماء نسب نے ناموں کی تعیین میں غلط بیانی سے کام لیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام تک کا سلسلہ کس طرح اس کذب بیانی اور وضع سے پاک رہ سکتا ہے؟ بیٹے کی پیدائش کے وقت باپ کی عمر، حضرت نوح علیہ السلام جب 500 سال کے تھے تو ان کے بیٹے سام پیدا ہوئے، اور سام 100 سال کے تھے ان کے بیٹے ارفخشاد پیدا ہوئے، ارفخشاد 35 سال کے تھے تو شالح پیدا ہوئے، اور شالح 30 سال کے تھے تو عابر پیدا ہوئے، اور عابر 34 سال کے تھے تو فالج پیدا ہوئے، اور فالج 30 سال کے تھے تو ریعو پیدا ہوئے، اور ریعو 32 سال کے تھے تو ان کے گھر سروج پیدا ہوئے، اور سروج 30 سال کے تھے تو ناحور یا ناجور پیدا ہوئے، اور ناحور یا ناجور 29 سال کے تھے تو ان کے یہاں تارخ یا آزر پیدا ہوئے، اور آزر یعنی تارخ یا تاریخ 70 سال کے تھے تو ان کے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔
ان اعداد و شمار کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے حضرت نوح علیہ السلام تک 890 سال ہوتے ہیں، اور جبکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کل عمر 950 سال بتائی جاتی ہے، تو اس کے معنی ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کے 60 سال پائے، اور وہ دونوں اس مدت کے اندر معاصر رہے ہیں، اور یہ بلا شبہ بے سروپا بات اور قطعاً غلط اور مہمل ہے۔ اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ تورات کے یہ اعداد و شمار محض خود تراشیدہ کہانیوں اور حکایتوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ قدیم زمانے میں یہود کے یہاں تاریخ کا باب اسی قسم کے حکایات اور روایات پر قائم رہا ہے، اور اس میں تاریخی حقائق اور زمانوں کے تضاد و اختلاف کا مطلق لحاظ و پاس نہیں رکھا گیا۔ مستشرقین یورپ کی ہرزہ سرائی۔ مستشرقین یورپ کی ایک جماعت اسلام دشمنی میں یدی طولہ رکھتی ہے، اور بغض و عناد کی مشتعل آگ میں حقائق و واقعات تک کے انکار پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس قسم کے مواقع میں سے کہ جہاں قرآن عزیز کے خلاف بے دلیل ان کی تنقید کی تلوار چلتی رہتی ہے، ایک موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کا بھی ہے۔ دائرۃ المعارف الاسلامیہ نے وینزنگ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ سب سے پہلے اسپرینگر نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن میں ایک عرصے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی کعبہ کے بانی اور دین حنیف کے ہادی کی حیثیت سے روشنی میں نہیں آئی، البتہ عرصے دراز کے بعد ان کی شخصیت کو ان صفات کے ساتھ متصف ظاہر کیا گیا ہے، اور ان کی ذات کی خاص اہمیت نظر آتی ہے۔ چونکہ یہ دعویٰ اپنی اجمالی تعبیر کے لحاظ سے ابھی تشنہ تکمیل تھا، اس لیے ایک طویل زمانے کے بعد اسپرینگر کے اس دعوے کو سنوک ہیکرونیا نے بڑے شرح و بسط کے ساتھ پیش کیا، اور اپنے مزعومہ دلائل کے ذریعے ان کو خاص آب و رنگ سے رنگین بنایا۔ اس نے کہا، قرآن پاک میں جس قدر مکی آیات اور صورتیں ہیں، ان میں کسی ایک مقام پر بھی اسماعیل علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رشتہ نظر نہیں آتا، اور نہ ان کو اول مسلمین بتایا گیا ہے، بلکہ وہ صرف ایک نبی اور پیغمبر کی حیثیت میں نظر آتے ہیں۔ ان کے تذکرے کی ایک آیت بھی ایسی نہیں ملتی جو ان کو مؤسس کعبہ، اسماعیل کا باپ، عرب کا پیغمبر و ہادی اور ملت حنفی کا داعی ظاہر کرتی ہو۔ سورۃ الذاریات، سورۃ الحجر، صافات، انعام، ہود، مریم، انبیاء اور عنکبوت، جو سب مکی صورتیں ہیں، ہمارے اس دعوے کی شاہد ہیں۔ اس سے صاف نتیجہ نکلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سرزمین عرب میں کوئی نبی نہیں آیا، اور یہی پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ البتہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوتی ہے تو مدنی صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے وقت یہ تمام خصوصیات نمایاں کی جاتی اور اہمیت کے ساتھ روشنی میں لائی جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوا اور یہ اختلاف کیوں موجود ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام امور میں یہود پر اعتماد رکھتے اور انہی کے طریقوں کو پسند فرماتے تھے، لہذا اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو بھی انہوں نے اسی نظر سے دیکھا جس نظر سے یہود دیکھتے تھے۔ لیکن جب مدینہ پہنچ کر انہوں نے یہود کو اپنے مشن اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اب محمد نے فکر و تأمل کیا اور خوب سوچا، آخر ان کی ذکاوت اور جودت طبع نے رہنمائی کی، اور انہوں نے عرب کے لیے یہودیت سے جدا ایک ایسے دین کی بنیاد ڈالی جس کو یہودیت ابراہیمی کہنا چاہیے۔ لہذا اس سلسلے کی تکمیل کے لیے قرآن عزیز کی مدنی صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو اس طرح پیش کیا گیا کہ وہ ملت حنفی کے داعی، عرب کے پیغمبر، اسماعیل علیہ السلام کے والد، کعبہ کے مؤسس نظر آتے ہیں۔ انتہا۔ یہ ہے وہ دعویٰ اور اس کی دلیل جو اسپرینگر، سنوک، وینزنگ جیسے اسلام دشمن مستشرقین کی جانب سے محض اس لیے اختراع کیے گئے ہیں کہ اس قسم کی لچر بنیادوں پر مسیحیت کی برتری اور اسلام کی تحقیر کی عمارت تیار ہو سکے، اور نیز یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ ثابت کیا جائے کہ ان کا عرب کے ساتھ نہ نسلی تعلق ہے اور نہ دینی۔ لیکن جب ایک مورخ اور ایک نقاد مستشرقین کے اس دعوے اور دعوے کے دلائل کو صرف تاریخی اور تنقیدی حیثیت سے دیکھتا ہے، تب بھی اس کو یہ صاف نظر آتا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے حقائق اور واقعات سے قصداً چشم پوشی کر کے محض عداوت اور بغض و عناد کی راہ سے بے دلیل کہا گیا ہے، اس لیے کہ اس سلسلے میں سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی گئی ہے کہ مکی صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق وہ اوصاف نظر نہیں آتے جو مدنی آیات میں پائے جاتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ سرتاسر غلط بلکہ قصد و ارادے کے ساتھ علمی بددیانتی ہے کہ مکی صورتوں میں سے صرف انہی کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فقط ایک پیغمبر کی صورت میں ظاہر کیا گیا ہے، لیکن وہ مکی صورت جو ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو ہمہ حیثیت سے نمایاں کرنے کے لیے ان کے نام ہی سے معنون کر کے نازل
کی گئی یعنی سورہ ابراہیم اس کو نظر انداز کر دیا گیا تاکہ قرآن عزیز سے براہ راست فائدہ نہ اٹھا سکنے والے حضرات کے سامنے جہالت کا پردہ پڑا رہے اور ان کی قرآن تقلید میں وہ ان کے غلط دعوے کو صحیح سمجھتے رہیں۔ سورہ ابراہیم مکی ہے، اس کی آیات کا نزول ہجرت سے قبل مکہ ہی میں ہوا ہے اور وہ حسب ذیل حقائق کا اعلان کرتی ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام عرب یعنی حجاز کے اندر قیام پذیر ہیں اور خدا کے رسول کی حیثیت سے خود کو اور اپنی اولاد کو بت پرستی سے بچنے اور اس مقام کو امن عالم کا مرکز بنانے کی دعا کر رہے ہیں۔ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام۔ اے پروردگار اس شہر مکہ کو تو امن کا مرکز بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے دور رکھ۔ سورہ ابراہیم رکوع نمبر 6۔ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم۔ اے پروردگار بلا شبہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، بس جو شخص میری پیروی کرے وہ میری جماعت میں سے ہے اور جو میری نافرمانی کرے بس بلا شبہ تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ابراہیم رکوع نمبر 4۔ 2۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اقرار کرتے ہیں کہ سرزمین حجاز جو عرب کا قلب ہے انہی کی اولاد سے آباد ہوئی اور انہوں نے ہی اس کو بسایا ہے اور وہی اس چٹیل میدان میں بیت الحرام یعنی کعبہ کے مؤسس ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے پروردگار بے شک میں نے اپنی بعض ذریت کو اس بن کھیتی کی سرزمین میں تیرے گھر کعبہ کے نزدیک آباد کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار یہ اس لیے تاکہ وہ نماز قائم کریں، پس تو لوگوں میں سے کچھ کے دل اس طرف پھیر دے کہ وہ اس کعبہ کی بدولت ان کی جانب مائل ہوں اور ان کو پھلوں سے رزق عطا کر کہ یہ شکر گزار بنے۔ سورہ ابراہیم رکوع نمبر 6۔ نمبر 3۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد ہیں اور یہی اسماعیل علیہ السلام اہل عرب کے باپ ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ملت حنفی کے شعار صلاۃ یعنی نماز کی اقامت کی دعا کر رہے ہیں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بلا شبہ میرا پروردگار ضرور دعا سننے والا ہے۔ اے پروردگار مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اے ہمارے پروردگار ہماری دعا سن۔ اے ہمارے پروردگار تو مجھ کو اور میرے والدین کو اور کل مؤمنین کو قیام حساب یعنی قیامت کے روز بخش دے۔ سورہ ابراہیم رکوع نمبر 6۔ ان آیات کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی کسی شخص کو یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ ان لغو اور بے سروپا دعووں کی تصدیق کرے جن کو مستشرقین یورپ نے اپنی جہالت یا ارادی جھوٹ کے ساتھ علمی تنقید کا عنوان دیا ہے۔ کیا یہ آیات مکی نہیں ہیں
اور کیا ان سے وہ سب کچھ ثابت نہیں ہوتا جو مدنی آیات میں مذکور ہے؟ نمبر 4، اسی طرح سورہ ابراہیم کے علاوہ سورہ انعام، سورۃ النحل بھی مکی صورتیں ہیں۔ ان میں بصراحت موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شرک کے مقابلے میں ملت ابراہیمی، ملت حنفی کے داعی ہیں، اور ان کی شخصیت اس دعوت میں بہت نمایاں اور ممتاز ہے۔ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ بلا شبہ میں اپنے چہرے کو اسی ذات کی طرف جھکاتا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں۔ سورہ انعام رکوع نمبر 9۔ قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو بلا شبہ مجھ کو میرے رب نے سیدھی راہ کی ہدایت کی ہے جو کج راہ سے الگ صاف اور سیدھا دین ہے، ملت ہے ابراہیم کی جو تھے ایک خدا کی طرف جھکنے والے اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے۔ سورہ انعام آیت نمبر 161۔ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين۔ بے شک ابراہیم تھا راہ ڈالنے والا، حکم بردار، صرف ایک خدا کی طرف جھکنے والا، اور نہ تھا وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 120۔ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ پھر وحی کی ہم نے تیری جانب اے محمد اس بات کی کہ تو پیروی کر اس ابراہیم کی ملت کی جو صرف خدائے واحد کی جانب جھکنے والا ہے اور نہیں ہے مشرکوں میں سے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 123۔ تو کیا ان واضح آیات کے بعد بھی ان دلائل کو دلائل کہنا کوئی حقیقت رکھتا ہے جو اس سلسلے میں سنوک اور اس کے ہم نواؤں نے بیان کیے ہیں؟ مکی صورتیں ہوں یا مدنی، دونوں جگہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک ہی طرح نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ دونوں حالتوں میں ملت حنفی کے داعی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عرب کے باپ، کعبہ کے مؤسس اور بانی، اور عرب کے ہادی ہیں، اور اس لیے مستشرقین یورپ کا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت قرآن عزیز کی مکی اور مدنی آیات میں دو جدا جدا صورتوں میں نظر آتی ہے، کذب اور صریح بہتان ہے۔ نیز یہ بھی خلاف واقعہ ہے کہ عرب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دعوی نبوت سے قبل کوئی بھی پیغمبر نہیں گزرا، اس لیے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور ہود اور صالح علیہ السلام اسی سرزمین کے ہادی اور پیغمبر ہیں۔ ان مدعیان علم کو تعصب نے ایسا نادان بنا دیا کہ قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے وقت یہ بھی خیال نہ رہا کہ اس قسم کے دعوے سے ہم صرف قرآن ہی کی نہیں بلکہ بائبل یعنی تورات کی بھی تکذیب کر رہے ہیں، اس لیے کہ تورات میں تصریح ہے کہ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسماعیل ہی عرب کے باپ ہیں، اور ابراہیم کی اسی اولاد سے حجاز کی سرزمین آباد ہوئی، اور یہ دونوں باپ بیٹے عرب کی نمایاں شخصیتیں ہیں۔ نیز یہ الزام بھی قطعاً بے بنیاد اور لغو ہے کہ مکہ کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور ان کے مذہبی امور کی تقلید کی، اور جب مدینہ میں پہنچ کر یہود کے انکار اور ان کے مخالفانہ جذبے کو دیکھا تو یہود سے الگ ایک نئی یہودیت کی بنیاد ڈالی اور اس کو ملت ابراہیمی کا لقب دیا، اس لیے کہ مکہ کی زندگی میں تو یہود سے آپ کا سابقہ ہی نہیں پڑا، تو پھر مخالفت و موافقت یا اتباع کا سوال ہی کیا۔ البتہ مدینہ میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے مقابلے میں یہود کی جانب زیادہ توجہ فرمائی، اور یہ اس لیے کہ اسلام کے عقیدے کے مطابق دین موسوی کے پیرو تھے، اگرچہ اس میں تحریف ہو چکی تھی مگر وہ مشرکین کے خلاف توحید کے قائل تھے، اور ان کی محرف کتابوں میں تحریف کے بعد بھی بہت سے جملے ایسے موجود تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کے شاہد اور گواہ ہیں، اور ان سے آپ کے حق میں بشارات نکلتی ہیں۔ نیز بہت سے وہ احکام بھی موجود تھے جو صحیح معنی میں وحی الہی کی حیثیت رکھتے ہیں اور دین موسوی کی اساس و بنیاد رہے ہیں،
اس لیے آپ کو خیال تھا کہ مشرکین کے مقابلے میں جلد ہی ملت ابراہیمی یعنی اسلام قبول کر لیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انکار، بغض و حسد کا تجربہ کر لیا تو پھر ان کے ساتھ بھی آپ کا معاملہ وہی ہو گیا جو مشرکین کے ساتھ تھا، اور بمصداق الکفر ملت واحدہ، کفر سب ایک ملت ہے، آپ نے ان سب کو ایک ہی حیثیت میں رکھا۔ اسپرینگر، سنوک اور ان کے ہمنوا اتنی صاف بات سمجھنے سے بھی قاصر ہیں یا عمدن سمجھنا نہیں چاہتے کہ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے، اور یہود اپنے دین کی نسبت حضرت اسرائیل علیہ السلام کی جانب کرتے اور بنی اسرائیل ہونے کی حیثیت سے اس پر فخر کرتے تھے، تو ان کا یہ کہنا کہ ابراہیم بھی یہودی تھے کس قدر مضحکہ خیز تھا۔ کیا پوتے کے دین کے متعلق اسی طرح یہ کہنا درست ہو سکتا ہے کہ عرصہ دراز کے گزرے ہوئے دادا کا دین پوتے کے دین کے تابع تھا؟ بس اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے قرآن عزیز نے اعلان کیا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، البتہ وہ تھے ایک خدا کی جانب جھکنے والے مسلمان۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67۔ مگر ان کور چشموں نے اس کے معنی یہ لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تو یہود کے دین پر تھے، لیکن مدینہ جا کر جب یہود نے ان کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا تو یہود کے دین کے مقابلے میں ذکاوت اتباع سے یہودیت ابراہیمی ایجاد کر لی۔ سبحانک هذا بہتان عظیم۔ سنوک اور اس کے ہم نواؤں نے اس دعوے کی دلیل میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں کوئی پیغمبر نہیں گزرا، قرآن عزیز کی اس آیت کو بھی پیش کیا ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ تو اے محمد ڈرائے ایسی قوم کو کہ نہیں آیا ان کے پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام عرب کے پیغمبر ہوتے تو قرآن عزیز امت عربیہ کے متعلق اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب نہ کرتا، مگر یہ بھی ایک سخت مغالطہ ہے جو قرآن عزیز کے طرز خطابت، اسلوب بیان اور باطل پرستوں کی باطل پرستی کے خلاف دلائل کی ترتیب سے ناواقفیت کی بنا پر پیدا ہوا ہے، یا گزشتہ اعتراضات کی طرح محض بغض و عناد کی خاطر اختیار کیا گیا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ عرب کا بہت بڑا حصہ بت پرستی میں مبتلا تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے عقائد اور دین کے نام سے کچھ احکام مرتب کر رکھے تھے، مثلا دیوتاؤں کی نظر اور قربانی کے لیے صائبہ، بحیرہ اور وسیلہ کی ایجاد، اور مختلف بتوں کی پرستش کے مختلف قواعد و ضوابط وغیرہ۔ اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید اور اسلام کی دعوت دی اور شرک اور بت پرستی سے روکا تو وہ کہنے لگے کہ تمہارا یہ کہنا کہ ہم بد دین ہیں اور ہمارا کوئی الہامی دین نہیں غلط ہے، ہم تو خود مستقل دین رکھتے ہیں اور وہ ہمارے باپ دادا کا قدیمی دین ہے۔ قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها۔ مشرکین نے کہا ہم نے اسی پر یعنی اسی بت پرستی پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور اللہ نے ہم کو اسی کا حکم دیا ہے۔ تب قرآن عزیز نے ان کے باطل عقائد کی حیثیت کو ان پر واضح کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا کہ ان کو بتایا جائے کہ کسی دین کے خدائی دین ہونے کے لیے دو ہی قسم کے دلائل ہو سکتے ہیں، یا حسی اور عقلی راہ سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ خدا کا دین اور اس کا مرغوب مذہب ہے، اور یا نقلی روایات اس کا قطعی، یقینی اور ناقابل انکار ثبوت پیش کرتی ہوں کہ خدا کی بھیجی ہوئی شریعت ہے۔ اور اگر یہ دونوں راہیں کسی دعوے کے لیے بند ہیں تو وہ دعویٰ باطل اور اس کا مدعی کاذب ہے۔ لہذا قرآن عزیز نے مشرکین کے اس دعوے کی تردید کے لیے آیات قرآنی کے 3 حصے کر دیے۔ ایک حصے میں ان کے اس دعوے کا انکار اور دعوے کی غیر معقولیت کا اظہار کیا، اور بتایا کہ مشرکین کا یہ کہنا کہ اللہ امرنا بہا، ہم کو خدا نے ایسا شرک کرنے ہی کا حکم دیا ہے، بالکل غلط اور سر تاثر باطل ہے، اس لیے کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔
بلا شبہ اللہ تعالیٰ بیہودہ خرافات کا حکم نہیں دیا کرتا۔ اے مشرکین، کیا تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ سورہ اعراف رکوع نمبر 3۔ اور دوسرا حصہ ان کے باطل دعوے پر حسی اور عقلی سند کے مطالبے سے متعلق کیا اور بتایا کہ وہ عقل سے یہ فتویٰ صادر کریں کہ جو کچھ خدا کے ساتھ انہوں نے غلط نسبتیں قائم کر رکھی ہیں اور جن پر ان کے مزعومہ دین کی بنیاد قائم ہے، وہ کس طرح صحیح اور اہل عقل کے نزدیک قابل تسلیم ہیں۔ وہ کہتا ہے فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے دریافت کرو، کیا تمہارے پروردگار کے لیے لڑکیاں ہیں اور ان کے لیے لڑکے؟ کیا ہم نے فرشتوں کو لڑکیاں بنایا اور وہ اس وقت موجود تھے؟ خبردار، بلا شبہ یہ سب ان کی بہتان ترازی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ بلا شبہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے لیے بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کو پسند کر لیا ہے۔ اے مشرکین، تم کو کیا ہوا؟ یہ تم کیسا جھوٹا حکم کرتے ہو؟ پس کیا تم نصیحت نہ حاصل کرو گے؟ اور تیسرا حصہ ان کے باطل عقیدوں کے متعلق نقلی سند کے مطالبے سے وابستہ کیا۔ قرآن عزیز ان سے سوال کرتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور اس کو خدا کا دین بتا رہے ہو، تو کیا تمہارے پاس اس کے لیے خدا کی جانب سے کوئی حجت اور دلیل نازل ہوئی ہے، یا اس کے پاس ان عقائد کی صداقت کے لیے کوئی کتاب بھیجی گئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پیش کرو۔ أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين۔ کیا تمہارے پاس کوئی ظاہر حجت اور صاف دلیل ہے؟ بس تم اپنی خدا کی جانب سے نازل شدہ وہ کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب اگر ان کے اپنے دعوے کی صداقت کے لیے ان کے پاس نہ کوئی حسی اور عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی سند کے طور پر کوئی حجت اور کتاب، تو پھر ان کا یہ دعویٰ کہ ان کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے خدا کا دین موجود ہے اور اس کی منضبط شریعت بھی، بالکل غلط اور باطل دعویٰ ہے۔ اسی طرح مشرکین پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ تمہارے پاس اپنے دعوے باطل کے سلسلے میں نہ عقلی سند ہے اور نہ نقلی، اور ان کو لاجواب بنانے کے لیے سورہ احقاف میں بھی یہی طریقہ استدلال اختیار کیا گیا ہے۔ أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم۔ تم مجھے بتاؤ کہ اللہ کے ماں سوا جن کو تم پوجتے ہو، مجھے دکھلاؤ کہ انہوں نے زمین سے کیا بنایا، یا کیا ان کی آسمانوں میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت ہے۔ اس سے پہلی کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے جو اس دعوے کی تصدیق کرتی ہو تو وہ لے آؤ، یا علم اولین میں سے کوئی بقیہ علم تمہارے پاس ہو تو وہ پیش کرو۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو ایک دوسرے پیرائے میں قرآن عزیز کی ان آیات میں بیان کیا گیا ہے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مشرکین عرب کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ ان آیات کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سرزمین عرب یعنی حجاز ہمیشہ سے خدا کے نبی اور پیغمبر کے وجود سے محروم ہے، اور اس ملک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سب سے پہلی آواز ہے۔ قرآن عزیز ایسی خلاف حقیقت بات کس طرح کہہ سکتا تھا، جبکہ سورہ ابراہیم، انعام اور نمل کی آیات میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے عربی نبی ہونے کی صاف اور صریح شہادتیں موجود ہیں جو ابھی نقل کی جا چکی ہیں۔
بلا شبہ قرآن عزیز اس قسم کے تضاد اور اختلاف سے قطعاً بری ہے کہ ایک جگہ وہ ایک بات کا انکار کرے اور دوسری جگہ اسی بات کا اقرار، اس لیے کہ وہ خدائے عالم الغیب و شہادہ کا کلام ہے، نہ کہ بھول چوک کرنے والے انسان کا کلام۔ افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ اور اگر وہ ہوتا اللہ کے سوا کسی اور کا کلام تو ضرور پاتے اس میں بہت سا اختلاف۔ لہذا قرآن عزیز کے خلاف سنوک، سپرینگل اور وینسنگ یہ تمام دعاوی اور ان کے دلائل تاریخی حقائق اور واقعات کی روشنی میں قطعاً باطل اور افتراء ہیں، اور ان کے طرز عمل سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اور اس قسم کے دوسرے ناقدین قرآن عزیز پر علمی دیانت کے ساتھ تنقید نہیں کرتے، اور نہ ان کی فہم اور سمجھ کا قصور ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ علمی بددیانتی سے کام لے کر قرآن کے خلاف زہر اگلتے، غلط الزامات قائم کرتے اور صریح اور واضح مسائل میں اپنے پیش نظر مقاصد کے مطابق گنجلک پیدا کر کے ناواقف دنیا کو گمراہ کرتے ہیں۔ بلکہ اس قسم کے الزامات سے ان کا صرف ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے، جس کو قرآن عزیز نے اس قسم کے معاندین کے لیے ایک مستقل قانون کی طرح واضح کر دیا ہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ یہ منکرین قرآن و اسلام یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کاش تم بھی ان کی طرح منکر بن جاؤ تاکہ وہ اور تم سب یکساں ہو جائیں۔ اس لیے ان منکرین یعنی کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کا ہمیشہ ایک ہی جواب رہا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا۔ اے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت یافتہ اور راہ یاب کرنے کے بعد کجی کی جانب مت مائل کرنا۔ بہرحال قرآن حکیم کی مستورہ بالا زیر بحث آیت کے متعلق صاف اور واضح ہے، اور اس کے درمیان اور انعام، سورۃ النحل اور ابراہیم جیسی صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبر عرب ہونے کے درمیان قطعاً کوئی تضاد و اختلاف نہیں ہے۔ اس پیش کردہ تفصیل و تشریح کے علاوہ عام مفسرین نے اس قسم کی آیات کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ خطاب صرف انہی لوگوں سے متعلق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں موجود تھے۔ ان کے گزشتہ آباء و اجداد اور گزشتہ تاریخ عرب سے اس خطاب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ چوں ہی کتاب کی اگلی قسط اپلوڈ ہو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو فوراً اطلاع پہنچ سکے۔ ہماری ایک کاوش لائق ستائش لگے تو لائک، کوئی تجویز ہو تو کمنٹ، اور مفید لگے تو اسے اپنے متعلقین میں بھی ضرور شیئر کر لیا کریں۔ کتاب کے اگلے حصے میں ابراہیم علیہ السلام کے بقیہ حالات کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔